وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا ہوگا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا، یار اب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی ہوئی نیچ پا ہمارے یہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ رہی تھیں، اگر گھر یہ صبح گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے اور اس سے شادی ختم کر دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرا نکاح میں ہے، مگر دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہیے، مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک بڑھ ہی کیوں، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی، شادی پر سارا جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہ ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئی نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں میں کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پہ جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ؟ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس فون پر وہ عشق تھا، اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ جو۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ یوں تھی کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ میں نے اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنی کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے اتنائی زوردار دفعہ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ میں چپ سی گئی۔ اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بھی آج بھی اپنے میٹے گھر میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور وہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلا ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کی طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں بہت تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق۔
میں ذرا کام سے دیر آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی ہے، سائی کی طرح آگے پیچھے۔ بعض دفعہ تو میں جنجلا سا جاتا ہوں، اس سے جھگڑا پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں دودھ پیتا بچہ نہیں، ایک وہ پیلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میری پہلے والی بیوی سنا ہے کہ آپ پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ اب ایک دو دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کی ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ یارانہ عشق معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ملتی ہے۔